دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں آواز اردو لندن کی جانب سے یوسف ابراہیم کا آداب۔ نثر نامے کے سلسلے کا ایک اور مضمون جسے تحریر کیا ہے ابراہیم جلیس صاحب نے آپ کے لیے پیش خدمت ہے۔ مضمون کا عنوان ہے دوسرے کی بیوی۔ آواز یوسف ابراہیم، ہدایات سیف اللہ سیفی، پیشکش لندن اردو وائس۔ میرے دوستوں کی بیویوں کو مجھ سے یہ شکایت ہے کہ میں اپنی بیوی کو ان سے ملنے نہیں دیتا، اور مجھے اپنے دوستوں کی بیویوں سے یہ شکایت ہے کہ وہ صرف ملنے کے لیے میری بیوی سے نہیں ملتی بلکہ اپنی عمارت کا روب جھاڑنے کے لیے میری بیوی کو اپنے ہاں بلاتی ہیں۔ میری بیوی جب کسی دوست کی بیوی سے مل کر گھر لوٹتی ہے تو اس کا پہلا جملہ یہی ہوتا ہے۔ ایک تم بھی شوہر ہو اور ایک شیخ رحمت الہی بھی شوہر ہیں جنہوں نے اپنی بیوی کی سالگرہ پر ایک ریفریجریٹر خرید کر دیا ہے۔ ہم ایک آہ سرد بھر کر بیوی کو سمجھاتے ہیں، رحمت الہی پر رحمت الہی نازل نہ ہوگی تو کہ ابراہیم پر نازل ہوگی۔ ابراہیم کا کام تو قربانی دینا ہے بیگم۔ بیوی چڑھ کر کہتی ہے تمہیں تو صرف باتیں بنانا آتا ہے اور تمہارے دوست ذاتی مکانات بناتے چلے جا رہے ہیں۔ کل میں بیگم شجاعت علی کا نیا مکان دیکھنے گئی تھی، واہ کیا مکان ہے، قصر سلطانی نظر آتا ہے۔ ہم بیوی کو سمجھاتے ہیں کہ کاش تم یہ بھی جانتی کہ شجاعت علی صاحب نے یہ قصر سلطانی بنا کر علامہ اقبال کی روح کو کتنا دکھ پہنچایا ہے۔ میں تو علامہ اقبال کی نصیحت پر چلوں گا۔ بیوی چڑھ کر کہتی ہے اگر ایسے ہی علامہ اقبال کی نصیحت پر چلنے والے ہو تو پھر چلو کہ پہاڑوں کی چٹانوں میں بسیرا کریں، یہاں پیر الہی بخش کالونی کے کوارٹر میں کیوں پڑے رہیں۔ ہم لاجواب ہو جاتے ہیں تو بیوی کو ہم پر ترس آتا ہے اور وہ کہتی ہے جو بھی ہو تم خدا کی قسم لاجواب ہو، اور پھر ہمیں منانے کے لیے کہتی ہے اچھا چلو جو ہمارے مقدور میں ہے وہی ہمیں مل رہا ہے، لیکن کم از کم سوئی گیس کے چولہے تو لگوا دو۔ یہ نگوڑے پرانے اسٹووں میں پمپ لگاتے لگاتے برا حال ہو گیا ہے۔ کل میں خواجہ حسین کی بیگم سے ملنے گئی تھی، انہوں نے سوئی گیس کے چولہے لگا رکھے ہیں۔ ہم بیوی کو تسلی دیتے ہیں اچھا ہم بھی سوئی گیس کے چولہے لگوا دیں گے۔ بیوی خوش ہو کر پوچھتی ہے کب؟ ہم جواب دیتے ہیں جب ہم ایک ذاتی مکان خرید لیں گے۔ بیوی اور زیادہ خوش ہو کر پوچھتی ہے ذاتی مکان کب خریدو گے؟ ہم جواب دیتے ہیں جب ہمارے پاس کم از کم 25,000 روپیہ ہوگا۔ بیوی بڑے اشتیاق سے پوچھتی ہے ہمارے پاس 25,000 روپیہ کب تک جمع ہو جائے گا؟ ہم دور مستقبل میں دیکھتے ہوئے جواب دیتے ہیں جب ہم وزیر ہو جائیں گے۔ بیوی خوشی سے اچانک تمتماتے چہرے سے پوچھتی ہے تم وزیر کب بنو گے؟ ہم نہایت معصومیت کے ساتھ جواب دیتے ہیں یہ تو ہم نہیں جانتے۔ ہماری بیوی کٹر مومنہ ہے، مایوسی کو کفر سمجھتی ہے، اس لیے سخت اسلامی لہجے میں پوچھتی ہے خدا نہ خواستہ اگر تم وزیر نہ بن سکے تو ہم جواب دیتے ہیں تو کیا، بس پھر اسٹوو میں پمپ مارتی بیٹھی رہو۔ یہ تلخ جواب سن کر بیوی روحانسی ہو جاتی تو ہم اس کٹر مومنہ کو مایوسی کے کفر سے بچانے کے لیے مثالیں دیتے ہیں۔ بیگم کل تم ہمارے پڑوسی ابراہیم خان کی بیگم سے ملنے گئی تھیں اور تم نے کہا تھا کہ ان کے گھر میں ریڈیو تک نہیں ہے جبکہ تمہارے گھر میں ریڈیو ہے۔ بیوی بیزار سی جواب دیتی ہے ان کے میاں کا نام بھی تو ابراہیم ہے۔ ہم جھیپ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا وہ مصطفیٰ علی کی بیگم، تمہیں نے کہا تھا کہ ان کے پاس صرف 2 ساڑیاں ہیں، ایک پہنتی ہیں اور دوسری دھو کر سوکھنے کے لیے ڈال دیتی ہیں۔ بیوی اتھرا کر کہتی ہے جھوٹ بولنے سے کیا فائدہ، مصطفیٰ علی صاحب کی شادی کہاں ہوئی ہے۔ ہم موضوع سے ہٹے بغیر کہتے ہیں چلو مصطفیٰ علی کی بیگم نہ صحیح، استفا علی کی بیگم صحیح، تم نے کسی نہ کسی کی بیگم کے بارے میں کہا تھا کہ ان کے پاس صرف 2 ساڑیاں ہیں۔ بیوی کہتی ہے لیکن تم ان کی بیگم سے میرا مقابلہ کیوں کر رہے ہو؟ ہم سمجھاتے ہیں بیگم آدمی اگر اس دنیا میں خوش رہنا چاہتا ہے تو اسے ہمیشہ اپنا مقابلہ اس آدمی سے کرنا چاہیے جس کے مقابلے میں وہ زیادہ اچھی حالت میں ہے۔ اگر تم اپنے سے زیادہ خوشحال لوگوں سے اپنا مقابلہ کرو گی تو زندگی بھر اسی طرح دکھی اور مغموم رہو گی اور اسی طرح روتی رہو گی۔ یہ نہ دیکھو کہ تمہارے پاس کیا کیا نہیں ہے اور دوسرے کے پاس کیا کیا ہے، اور تمہارے پاس کیا کیا ہے، تبھی تو تم خوش رہ سکتی ہو۔ بیوی ایک ٹھنڈی سانس بھر کر کہتی ہے ہاں جانے ہمارے گھر میں خوشی کب آئے گی۔
ہم فوراً جواب دیتے ہیں جب تک تم دوسروں کی زندگیوں میں جھانکتی رہو گی خوشی تمہارے گھر میں داخل نہیں ہوگی. گھر سے نکلنا چھوڑ دو پھر تمہیں پتہ ہی نہ چلے گا کہ رحمت الہی کے گھر ریفریجریٹر ہے, خواجہ حسین کے سوئی گیس کے چولہے ہیں, سلطان کے ریڈیوگرام ہے, نسیم کے پاس کار ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تمہارے اس وغیرہ وغیرہ پر لعنت ہے. بیوی کا حکم سر آنکھوں پر. شکریہ.